للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل. تو یہ آیت کریمہ جو موجود ہے، اس آیت کریمہ کا مصداق یہی ہے کہ تم نے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو سفید پوش ہو، اور ایسے لوگوں کو دینا ہے جو سوال کرنے والے نہ ہو. ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو غربت میں مارے ہوئے ہو، تو ان کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینا تمہارے اوپر لازم ہوتا ہے. آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں کو تم نے پہچاننا ہے. لا یسارون الناس الہافا، وہ کسی سے چمٹ کر مل کر یا مجبور کر کے زکوٰۃ وہ سوال کرنے والے نہ ہو. جیسے کچھ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ سوال کرنے والے شخص جو سائل ہوتا ہے وہ سوال کرنے کے اگر اہل ہے تو ٹھیک ہے، اگر اہل نہیں تو سوال کرنا بھی جو ہے حرام ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کرنے والے شخص کی کیفیتوں کو دیکھا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان کو کسی دوسرے صحابی نے بتایا کہ ہم دو شخص تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا جو مال تھا اس کو تقسیم کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دو صحابی تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھا، پھر اپنا چہرہ اقدس نیچے کیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، زکوٰۃ اگر دینا چاہوں تو دے تو سکتا ہوں، لیکن اللہ نے تمہیں تندرست کیا ہے. کسی غنی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کسی تندرست کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کسی سوال کرنے والے سائل کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بلکہ زکوٰۃ ان کو دی جاتی ہے جو بظاہر مانگنے والے نہ ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو کام کرنے سے بھی انہیں روکا جاتا ہو. ایک پادری گزرا ہے، ایک صدی پہلے کا ایک واقعہ ہے، جس نے قرآن پاک کا جو انگلش میں ترجمہ ہے سب سے پہلے اسی نے کیا تھا. اور قرآن پاک کی جب عقیدیت اس کی حکمتوں کو پہچانا تو وہ کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکا. تو پھر اس نے اپنے نام کے ساتھ شروع میں محمد بھی لگا دیا تھا. اور اس کا آج بھی اگر انگلش میں جو تراجم ہوتے ہیں قرآن پاک کے تو سب سے پہلے اسی ترجمے کو سامنے رکھا جاتا ہے، پھر اگر کوئی انگلش میں ترجمہ کرنا ہو تو پھر اسے کیا جاتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ اپنے دیباچے میں کہ میں محنت مزدوری بھی کر سکتا تھا، میں کام کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اگر میں کام کرنے بیٹھ جاتا تو اس کا ترجمہ پھر نہ لکھ پاتا. اس لیے اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے میرا وظیفہ مقرر کر دیا اور مجھے زکوٰۃ سے پیسے دیتے تھے تاکہ میں بیٹھ کر دین اسلام کی خدمت کرتا رہوں، اور جو میرا ذریعہ معاش ہے وہ حکومت وقت اس کو مکمل کرتی رہے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین پر چلنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، جہاں پہ طاقت سے مراد یہ ہے کہ وہ دین اسلام میں اتنا مو ہو، اگر وہ کھانے پینے میں یا ذریعہ معاش میں لگ جائے تو وہ پھر دین کی وہ خدمت نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا، خیرات دینا سب سے اعلیٰ اور رتبہ ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اپنے دور حکومت میں جو اس وقت کے علماء تھے، دین پڑھانے والے تھے، جو اس وقت کے وہ طالب علم جو دین پڑھنے والے تھے، ان کے لیے انہوں نے وظیفے کو مقرر کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ جب تک یہ لوگ دین کی خدمت کرتے رہیں گے تو ان کا ذریعہ معاش ہمارے ذمہ ہوگا. اگر یہ ذریعہ معاش کمانے لگ جائیں گے تو پھر دین کی اسی طرح سے خدمت نہیں کر پائیں گے. تو یہاں پر چند باتیں ایسی ہیں جو انہیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم رشتہ داروں میں جانتے ہیں کہ ایک تو وہ جو کام کر سکتے ہیں لیکن کام کرتے نہیں، صحیح سلامت ہے، صحت بھی ہے، لیکن وہ کام کرتے نہیں، انہیں کیا زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں؟ شریعت میں انہیں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. ہاں البتہ وہ بیمار ہے، ان کو دوائیاں لا کر دینی ہو تو وہ دی جا سکتی ہے. اس طرح سے اگر ہم جیسے ہمارے ہاں فقیروں میں، مانگنے والوں میں کوئی کمی نہیں آتی، چاہے آپ ایک فقیر کو لاکھوں کروڑوں بھی دے دیں، اور ان فقیروں کی تعداد بڑھنے میں سب سے بڑا حصہ بھی ہمارا ہے.
کہ ہم اگر ایک فقیر کو دیتے ہیں وہ جا کر 10 کو بتاتا ہے کہ فلاں دکان سے مل جاتا ہے کچھ. فقیروں کی تعداد میں کبھی کمی نہیں آئی اور نہ ہی کبھی کمی آنی ہے. کمی تب آئے گی جب ہم اصل چیز یعنی خیرات ہو زکوٰۃ ہو اصل جگہ پر پہنچائیں گے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. جب ہم ایسے لوگوں کو دیں جو صحیح سلامت ہو تندرست ہو کمانا چاہیں تو کما سکتے ہو تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہوتا. تو یہ ایسے چند مسائل تھے جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے بیان کر دیے. اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو زکوٰۃ کے موضوع پر تو وہ بھی سوال کر سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس لارائب اور بیائب کتاب میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اس آیت کریمہ میں والذین یکنزون الذھب، یکنزون کہتے ہیں کنز کو. کنز اسے کہا جاتا ہے جس مال اور دولت کی زکوٰۃ نہ نکالی جاتی ہو. جس مال اور دولت کی صحیح زکوٰۃ نکالی جاتی ہو وہ کبھی کنز نہیں ہوتا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب کی خوشخبری نہیں سنائی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کنگن کے بارے میں پوچھا تو کیا یہ کنز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو تو پھر یہ کنز نہیں ہے. کنز تب بنتا ہے جب مال اور دولت کو رکھا جائے اور رکھنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے وبال جان ہوگا. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.